یہ بھی تو قرآن ہی بتا رہا ہے۔ اور جس طرح ایک عورت آئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت یہاں سے بال وغیرہ اکھیڑتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تو مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو ساری رات قرآن پاک کو پڑھا ہے، مجھے تو یہ کوئی حکم نہیں ملا کہیں سے بھی کہ کوئی اگر کوئی بال کو اکھیڑتی ہے عورت تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو میں نے تو قرآن پاک میں کہیں نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا قرآن کے اندر ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس نے کہا میں نے تو ساری رات تلاش کیا نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول عطا کرے لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جائے۔ تو یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت، تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں مزید تفصیل چاہیے تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، تمہیں وہ مل جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی جامعیت ہے، کاملیت ہے قرآن پاک کی۔ حدیث پاک کے اندر بھی عقائد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ قرآن پاک ایک اصول دیتا ہے، ایک مضمون دیتا ہے، ایک ٹائٹل دیتا ہے، اور حدیث پاک اس ٹائٹل کا آگے متن بن کے صحیح طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو اور انسان کو مکمل بناتی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ یہ ایک سارا جو ہے اس کو حدیث پاک کا اور قرآن پاک کے حوالے سے اور ان کے اندر جو تعلیمات ہیں عقائد کی، حقوق کی، معاملات کی، کوئی بھی چیز ایسی پیچھے نہیں بچتی کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت نہ کر دی گئی ہو۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہو، لیکن بات یہ کہ انسان اس کو سمجھتا ہے نا، انسان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ اب ایک بندہ عربی نہیں جانتا تو وہ اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکتا، جو عربی جانتا ہے وہ اس کی گہرائی میں اتر سکتا ہے۔ اب اگر اس کی گہرائی میں اترے گا تو اس کے جو معنی ہیں اور زیادہ اس کے سامنے کھول کے آئیں گے، وہ اور زیادہ اس کی گہرائی میں جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہ دونوں اسلام کے بنیادی مصدر ہیں۔ جو بھی ہم نے اسلام حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، یہ قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ آئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں ہر ایک چیز، زندگی کی ہر ایک چیز، ہر ایک معاملہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں جس وقت ہمارے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آتی ہے بحیثیت معلم۔ اللہ نے کتاب دی، آپ خود اندازہ کر لینا کہ ایک کوئی بھی آپ مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی واشنگ مشین خریدتے ہیں آپ، تو ساتھ وہ کمپنی ایک رسالہ دیتی ہے، ایک بکلیٹ دیتی ہے چھوٹی سی، کہ آپ جائیں اور جا کر اس کو پڑھیں تاکہ اس مشین کا معیار بھی بڑھ جائے، اس کی میعاد بھی بڑھ جائے، اس کی میعاد بھی بڑھ جائے اور اس کا معیار بھی بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مشینری کو بنایا۔ یہ جو ساری مشینریاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ مشینری ہے۔ اللہ نے اس مشینری کے معیار اور میعاد کو بڑھانے کے لیے قرآن پاک کتاب کی شکل میں عطا کیا، اور صرف کتاب کی شکل میں قرآن پاک کا عطا نہ کیا بلکہ اس قرآن کے معلم کو بھی ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ اب انسان کے لیے کوئی بھی چیز پیچھے چھپی ہوئی باقی نہیں رہ سکتی۔ آخری بات عرض کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، زبردست قسم، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ اللہ نے سارے واقعات پچھلے بھی بیان کیے، پچھلے جتنے بھی قصص تھے انبیاء کرام کے وہ بھی سارے بیان کیے، جو احوال تھے
ماضی پہلی اقوام کے جو احوال تھے وہ بھی بیان کیے، ان کو جو بشارتیں سنائی بیان کیا، جو ان کو عذاب دیے وہ بھی بیان کیے، یہاں تک کہ قرآن پاک نے آنے والی خبریں بھی بتائی تھیں، جس طرح الف لام میم غلبت الروم، فرمایا کہ روم جو ہے وہ اس پر مسلمان غلبہ پا لیں گے، اس وقت نہیں تھا پایا لیکن بعد میں غلبہ پا لیا تھا۔ تو قرآن پاک نے مستقبل کی بھی جو خبریں دی ہیں وہ ہم خود بھی ان کو دیکھتے ہیں، سارا کچھ ہم اس کو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پہلے واقعات تھے قرآن پاک ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ ایک صرف میں جو آخری بات میں نے کہی تھی وہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے ہماری زندگی سے متعلقہ، اس کی کیا تاثیر ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے، رستے میں تھکاوٹ ہو گئی، ایک درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں وہاں پر، تو دیکھتے ہیں کہ پاس ایک کنواں ہے، اس کنویں پہ نوجوان کھڑے ہیں، اور اس کنویں سے تھوڑا سا پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، با پردہ ہیں، پردہ کیا ہوا ہے، وہ کھڑی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اندازہ کیا کہ یہ لڑکیاں اتنی باحیا ہیں کہ اس وقت تک یہ کنویں کے پاس نہیں آئیں گی جب تک کہ یہاں سے نوجوان سارے چلے نہ جائیں اور وہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شام ہو جائے، اور وہ جب بھی آتی تھی تو اسی طرح شام ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کا برتن لیا، کنویں سے پانی نکالا اور ان کو دیا، فرمایا جاؤ سارا دن انتظار کرو گی، یہ پانی لے کر اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ جب وہ لڑکیاں پانی لے کر گھر میں گئی، گھر میں ان کا باپ تھا، اور وہ باپ کوئی عام باپ نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ وہ انہوں نے پوچھا، اپنی بیٹیوں سے پوچھا، اے میری بیٹیوں پہلے تو تم لیٹ آتی ہو، آج اتنی جلدی تم کیسے آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا وہاں پر ایک جوان تھا جس نے ہمیں پانی بھر کے دیا تو ہم لے کر آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر، تو جاؤ جا کے اس کو بلا کے لے کر آؤ تاکہ ہم اس کے احسان کا بدلہ دے سکیں، ہم اس کا اچھا بدلہ دے سکیں، جاؤ جا کے بلا کے لے کر آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی وہاں سے چلی، پردہ کیا ہوا ہے، نگاہوں کو جھکا کر، اپنے آپ کو آگے کی طرف جھکا کر زمین کی طرف دیکھ کر وہ چل رہی ہیں۔ جب وہ چل رہی ہیں تو دیکھنے والا تو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی باحیا ہیں، یہ کتنی حیا کا پیکر ہیں، پردہ کیا ہوا ہے، باحیا ہے، چل رہی ہیں، نگاہوں کو جھکا کر چل رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا وہ جب لڑکی چل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس انتہائی شرم و حیا کا پیکر بن کر آ رہی تھی، اللہ نے اس کی ایک صفت کو بیان کیا کہ وہ کتنی باحیا انداز میں وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس وقت بھی ذکر کیا، اور جب محبوب کا عہد مبارک آیا تو پیارے آقا علیہ السلام کو بھی وہ بتایا۔ آپ مجھے بتائیں جس کے ایک صفت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، جو باحیا تھا اس کی ایک صفت کو اتنا پسند کیا، تو جس کا سارا کردار ہی باحیا ہو جائے اللہ اس کو کتنا پسند فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک صفت کو بھی وہ تکتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور ہم نے اسی طرح ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہر پہلو پر قرآن کریم نے خوبصورت ترین گفتگو کی ہے۔ دعا کیجیے کہ ہمیں قرآن پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے، قرآن پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ قیامت پر دن شفاعت کرے گا نا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا شفاعت کرے گا، ہمیں اس کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں دلی طور پر لگن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، ذرا آواز نکال دیں، ہم نے انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء،
اولیاء سے رسول صبر